इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि कहती है सरे शामी से परिंदों की शक्ल में फरिश्तों का पैरा था। मेरे घर की छत खुल गई, मेरे घर की छत खुल गई। ये मिलाद है, मिलाद। सैयदा आमिना बयान कर रही है, नबी को अपनी तरह कहने वालों, मैं तुम्हारी शान में बेअदबी तो नहीं कर सकता, लेकिन अदब से इतना पूछता हूँ, नबी को अपनी तरह कहते हो, क्या आपके भी वक्त छत खुली थी? जरा ये बताना। अरे पैदाइश में उनके बराबर नहीं हो सकता, नबूवत में उनके बराबर कैसे हो सकता है, विलादत के बराबर नहीं हो सकता। सैयदा आमिना कहती है मेरे घर की छत खुल गई, ऊपर से नीचे तक नूर ही नूर का समा है। खुदा ने जन्नत को कहा गया, जन्नत खाली करो, मेरे महबूब की खिदमत में पहुंचो, मेरे हबीब की खिदमत में पहुंचो, जिसके तलवों का धोवन जन्नत का रंग रोगन है, उस रसूल की बारगाह में पहुंचो। आज हुजराए आमिना रश के जन्नत बना हुआ है, सब जमीन पर है, अहले अर्श भी जमीन पर है। अल्लाह अकबर। ऐसे में रात कहती है अल्लाह तेरे हबीब को मुझ में भेज दे, दिन कहता है मौला तेरा हबीब मुझ में आए। अल्लाह ने कहा कोई महरूम न रहेगा, रात जाती होगी दिन आता होगा, मेरा हबीब इस शान से आएगा, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, मन भाती सूरत वाला, महबूब खुदा हबीब किबरिया आने वाला है। उम्म हज़रत आमिना खातून कहती है इतना नूरी नूर था कि मेरी आंखों ने मुल्क शाम के महल्लात देखे थे, मुल्क शाम के महल्लात देखे थे। इतना नूर था, मैं अपने घर में बैठ करके मशरिक और मगरिब देख रही थी। एक झंडा मशरिक पर था, एक झंडा मगरिब पर था। ये मैं अपनी मन गलत नहीं, ये स्टेट बहुत जिम्मेदार है, यहाँ मन गलत नहीं होता। शेख अब्दुल हक और साहिबे शारहीन बुखारी बयान करते हैं, आमिना खातून कहती है एक झंडा मशरिक में देखा, एक मगरिब में देखा, एक काबे की छत पर देखा। आखिर बताए ना मशरिक और मगरिब में क्यों था? आपको पता है आज दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर आज बना है, मेरे अल्लाह ने पहले बता दिया दस्तूर आज है। हिंदुस्तान का झंडा वहां लगेगा जहां सरहद खत्म होती है और वहां तक लगेगा जहां से सरहद शुरू होती है। मेरे अल्लाह ने जिब्रील को भेज कर कहा जाना महबूब की मिलाद का झंडा लगा दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए उसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक के है, जहां तक हुकूमत है वहां तक झंडा है। वो काबे वाला आ रहा है, आप कहते झंडा लगाना बिदअत है, तो क्या इरादा है जिब्रील के बारे में? और जिब्रील अपनी मर्जी से तो कुछ करते नहीं है, अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? ओ तौहीद वालों, मिलाद के बगैर तौहीद भी मुकम्मल नहीं होती। अगर तुम्हें मिलाद पसंद नहीं है तो जिम्मेदारी से कहता हूं अपने लिए कोई और खुदा तलाश कर लो। अगर तुम्हें मिलाद पसंद नहीं है और हक ये है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, तो सच्चे खुदा ने मिलाद पर बजरिया जिब्रील झंडे लगवाए हैं, तो आमद मुस्तफा पर झंडे लहराना बजरिया जिब्रील खुदा की सुन्नत है। किस शिर्क की बात करते हैं? जिस खुदा को मानना तौहीद है वो खुदा तो झंडे लगा रहा है। आप किस शिर्क की बात करते हैं? शिर्क क्या है? कभी शिर्क का बाप भी तो पढ़ो, शिर्क का सबक भी तो पढ़ो। फिर क्या हुआ? सैयदा आमिना खातून कहती है मैं परेशान थी क्योंकि पैदाइश के वक्त औरतों की मदद की जरूरत होती है। अभी मेरे घर में कोई औरत नहीं थी, बाद में कुछ औरतें आई, लेकिन पहले ये हुआ कि जब मैं परेशान थी अल्लाह बच्चे की विलादत का वक्त करूं तो क्या करूं। घबरा रही थी कि मैंने देखा कि 3 औरतें आसमान से उतरी है, उनके कद खजूर के दरख्तों की तरह थे, अब्दुल मुत्तलिब की बेटियों की तरह उनके चेहरे थे। मैं घबरा गई कि ये कौन चली आई। तो एक ने कहा बीबी आमना मत घबरा, मैं मरियम बिन्त इमरान हूँ, ईसा की माँ हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। अरे देखो तो सही, मरियम की माँ की कसमें कुरान में अल्लाह याद फरमाए, वो मेरे नबी की माँ की खिदमत करने के लिए मिलाद। मेरे नबी की माँ क्या है? अल्लाह अकबर। कभी कोई मोमिना भी किसी मुशरिका की खादिमा बनकर आई है, इससे पता चला मेरे नबी की माँ की शान क्या है। बीबी मत घबरा, मैं मरियम बिन्त इमरान हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। फिर दूसरी ने कहा बीबी मैं आसिया फिरऔन की बीवी हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। और फिर पहली ने कहा बीबी आमना न घबरा न घबरा, मैं हव्वा हूँ और मैं आदम की बीवी हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। ये मेरे नबी का मिलाद मेरी नबी की माँ बयान कर रही है। इसलिए मना करते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा खुलकर सामने आएगा ना। मरियम को पर्दा करने हुए, मरियम को पर्दा फरमाते हुए 5 से 6 सदियां बीत चुकी है। हजरत आसिया को पर्दा फरमाते हुए 2-3 हजार साल का अरसा बीत चुका है। हव्वा को पर्दा फरमाए हुए हजारों साल बीत चुके हैं। हव्वा जिद्दा में अपनी कब्र में, मरियम मुल्क शाम में अपनी कब्र में, जनाब आसिया फिर मिस्र में अपनी कब्र में, और फिर वो मक्के में भी आ गई। तो गोया कि नबी की माँ ने हमें अकीदा दिया ना कि अल्लाह के वली अगर कब्र से चाहे तो अपने मानने वालों के लिए जब चाहे जहां चाहे अल्लाह की अता से मदद करने के लिए आ जाते हैं। अरे जब मरियम मक्के में आमिना की मदद के लिए आ सकती है तो बगदाद का गौसे आजम हमारे लिए नहीं आ? नारे तकबीर!
اجمیر کا خواجہ نہیں آ سکتا ہے، اشرف سمنا کہ چوچا کا تاجدار نہیں آ سکتا، وارث دیوا نہیں آ سکتا. اللہ اکبر، یہ ہے نبی کی ماں کا عقیدہ. تو بعد مثال عقیدہ یہ رکھنا کہ مدد کر سکتے ہیں، یہ مولوی کا دیا ہوا نہیں، نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اس کے بعد کہتی ہے مجھے سکون ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا حسین کشت، اس کے ہاتھ میں بڑا حسین کٹورا ہے، اور وہ ایک کشت میں رکھا ہوا ہے، جو ہے سفید ہے، دودھ سے زیادہ ٹھنڈا ہے، برف سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ. اس نے کہا بی بی آمنہ لے پی لے. میں نے اٹھایا، منہ کو لگایا، اتنا لذیذ مشروب میں نے کبھی نہیں پیا. اب میں آپ کو نہ بتا دوں سیدہ آمنہ نے کیا کہا. وہ پینے کے بعد مجھے سکون مل گیا. اللہ اکبر، میرا خدا بتا رہا ہے کہ تم حبیب کے ولادت کے شربت بانٹنے کو شرک کہتے ہو. اللہ نے تو نبی کی ماں کو شربت پلایا. آپ بتائیں نا کہ دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، اس کو اور کیا نام دیا جائے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، اس کا نام کیا ہے؟ تو تم بعد میں بدعت کے فتوے لگاتے ہو. اللہ کو بھی معاذ اللہ تم نے فتووں کی زد سے نہیں چھوڑا. فتوا لگانے کے اتنے شوقین کہ جس خدا کی توحید کے لیے گلی گلی پھرتے رہے، اس خدا پر بھی فتوا لگانے سے تمہارا دل باز نہ آیا. کتنے بے باک کو شرم کرو، اللہ کی قدر کرو. وما قدر اللہ حق قدر ہی، تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے. اللہ بے مثل بے مثال ہے، اس کی ذات پہ تم فتوے چڑھتے ہو. توحید والے بنو، توحید والے، اور توحید والے اسی وقت بنو گے جب تک رسالت پر ایمان نہ لاؤ گے. رسالت پر ایمان معتبر نہ ہوگا جب تک مصطفیٰ کو ایسا نہ مانو گے جیسا کہ اللہ نے ان کو بنا کر کے بھیجا. ارے جنہوں نے دیکھا وہ حسان تو یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نعت پڑھتے ہیں. آپ کو نعت سے تکلیف ہے. سیاسی لیڈروں کی تعریف آپ منبر پہ کرتے نہیں تھکتے. مصطفیٰ کی نعت کو بدعت کہتے ہو. حسان کہتے آقا آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا مل گیا. پھر وہ ساعت سعید بھی قریب آئی کہ میرے شکم سے ایک فرشتے نے پر ملنا شروع کیے، اور پھر وہ نور مجھ سے منتقل ہو کر میری نگاہوں کے سامنے آیا. اور جب میری نظر اس پر پڑی تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی. میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر جب میری آنکھوں نے دیکھا تو میرے سامنے منظر یہ تھا کہ میرے بچے کا جسم غلاظتوں سے پاک تھا، جسم پر لباس اور کپڑا لپٹا ہوا تھا، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یوں کہتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. تم اتنی آسانی سے میلاد بند کرا دو گے؟ وہ آ کر ہمیں نہ بھولے اور ہم انہیں بھول جائیں. وہ نبی ہو کر ہمیں نہ بھولے، ہم امتی ہو کر. یارو لوگوں کے سہارے بہت ہوتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا. ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو، ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ. ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو. تمہیں نہیں منانا تم نہ مناؤ، ہمیں منانے دو کیونکہ وہ ہمارا سہارا ہے. جی وہ ہمیں یاد کیے، ہم انہیں یاد کریں. جی میلاد بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ اور صرف اس وقت یاد نہیں کیا، ساری زندگی یاد کرتے تھے. امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب امت کے گناہ یاد آتے پوری پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرتے، حتیٰ کہ پیر سوج جاتے، پیروں میں ورم آ جاتے. ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. میں نے پوچھا آقا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وہ رسول جو قبر میں رکھنے کے بعد بھی ہمیں یاد کرتا ہے، اس رسول کو ہم بھول جائیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا. امی جان عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آئی، آ کر بیٹھ گئی. کہا بابا میں تو آپ کی لخت جگر ہوں، آپ معراج پر گئے، اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، کچھ راز کی بات مجھے تو بتائیے. آقا فرماتے بیٹی ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں. جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ توجہ آپ کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ 70,000 مرتبہ کہا مانگ کیا مانگتا ہے. سیدہ مچل گئی. پھر بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرماتے ہیں بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ کیا مانگتا ہے. میں ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر. 70,000 کے جواب میں 70,000 بار کہا میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو میرے اللہ نے کہا حبیب غم نہ کر، قیامت کا دن تیرے اختیار کی ثبوت کا دن ہوگا. میں تیری امت کے گناہ نہ دیکھوں گا اور تیری امت کو تیرے صدقے بخش، تو جسے چاہے گا جنت میں. اب مجھے آپ سے اختتام پر اتنا کہنا ہے، جو رسول پوری پوری رات آپ کو مجھے یاد کیے. بڑے اچھے ہم لوگ، اپنے گناہ ہم خود جانتے ہیں، اپنی راتیں ہمیں خود پتا ہے، ہمیں دن اپنے خود پتا ہے. ہم وہی ہیں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے داڑیاں گٹروں میں پھینکتے ہیں. ہم وہی ہے شادیوں پر ہمارے یہاں ڈی جے بجتے ہیں. ہم وہی ہے
ہماری صبح نماز فجر قضا ہونے سے شروع ہوتی ہے، ہم وہی ہے ہمارے گھروں میں سیریلوں کے بہانے فجر بجتے ہیں، ہم وہی ہے ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے، ہم وہی ہے نماز کو چھوڑ کر اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جس رسول نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس رسول نے طائف میں پتھر کھا کر نماز کا پیغام تمہارے گھر تک پہنچایا، اس رسول کا حق یہی تھا کہ 3 گھنٹے تم سنیما کے لیے نکالو اور 20 منٹ نماز کے لیے نہیں۔ اس نبی کا حق یہی تھا جس رسول نے اپنا گھرانہ کربلا میں کٹوا دیا، 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی سپرد خدا کر دیا گیا نماز کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اس گھرانے کا یہی حق تھا کہ آپ 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکالتے۔ کہاں ہو سنی کہتے ہو اپنے آپ کو؟ قادری بننے چلے ہو، چشتی بننے چلے ہو؟ کان کھول کے سن لو، چشتیت اور قادریت کی ڈگری اتنی آسان نہیں ہے، بہت کچھ بننے چلے ہو، پہلے سنی مسلمان تو بنو۔ نماز کو چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں تم اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ غوث پاک کا فتویٰ ہے، وہ حنبلی المسلک ہے، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اگر نبی کا بیٹا نوح کافر ہو جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، نوح کا بیٹا کنعان وہ کافر ہو جائے، اس پہ جنت حرام ہے۔ نبی کا سگا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ اگر اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے کفر پر خاتمہ ہوا تو جب نبی کا بیٹا ہو کر کنعان جہنم میں جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ کے لیے کون سی جنت کا ٹکٹ آ گیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے، ہم تو فلاں سے وابستہ ہیں، فلاں سے، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ جو لے کر جانے والے ہیں ان کے پاس تو ایمان ثابت کرو۔ غوث پاک لے جائے گی نا، کسے لے جائے گی؟ مسلمان کو نا۔ اگر کسی کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو تھا، لیکن نماز کی اتنی پابند ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ عبادت کا یہ عالم ہے، ہمیں کس نے آ کر کان میں کہہ دیا کہ آپ جنتی ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، میلاد مناؤ، سجاوٹ کرو، پرچم لگاؤ، سب کرو، لیکن نماز کے ساتھ کرو۔ نماز چھوڑ کر، یہ تو غوث پاک ہے جو بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ صحابہ 100 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اور کافر ہو گیا۔ ہمارے امام اعظم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ بھی آخر میں وہیں پہنچتے ہیں کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، کفر پر مریں گے۔ غریب نواز ہے، اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں چشتی ہوں، خدا کی قسم ہمیں قادریت اور چشتیت پہ ناز ہے۔ یہ نسبتیں ہمارے لیے نجات کا کب؟ جب نسبت قائم رہے گی تب۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا تو اللہ نے کہا لیس من اہلی، اب یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ تو جب سگا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ کہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہ رہا۔ تو چشتیت اور قادریت میں مرید ہونے والے اللہ نہ کرے نماز کو چھوڑ کر اگر کفر پر مرے تو غریب نواز کب اپنائیں گے؟ سرکار غوث پاک کب اپنائیں گے؟ وہاں تو ایمان والا کتنا بھی خیر گزرا ہوگا انہیں لے کر کے جائیں گے۔ غریب نواز کا موقف کیا ہے؟ غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کو حکم ہوگا کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ اونٹ عرض کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا شکر کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر تو نہیں بنایا، سور تو نہیں بنایا۔ سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور ہی تو بنایا، انسان بنا کر بے نمازی تو نہیں بنایا۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے، زندگی پہلی اور آخری بار ملی ہے، پہلی اور آخری بار، اس کے بعد کوئی زندگی تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ جو چیز پہلی اور آخری بار ملی ہے نا اس کو غنیمت جانو۔ مر کر اگر اللہ سے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت چاہو گے اللہ 2 رکعت پڑھنے دے دنیا میں جا کر، اللہ فرمائے گا جب بھیجا تھا اب وقت نہیں دیا جائے گا۔ جنہوں نے نماز کی اہمیت سمجھی وہ مولا علی کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے سے زیادہ نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز ہے میرے اللہ کی خوشی ہے۔ کہاں ہو اس بلا کی میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب مسجدیں تعمیر ہوتی ہے محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اور لوگ نہیں جاتے مسجد میں، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اللہ جنہوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم عزت کیسے پائے گی؟ آپ کہتے ہیں مسلمان جلائے جا رہے، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، کیوں؟ مسجدوں کی بد دعا۔ بدلو، تبدیل کرو۔ نماز وہ ہے جس سے سکون ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ بدلو، گناہوں سے توبہ کرو۔ میلاد اس لیے آ رہی ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں۔ آج پلٹ جاؤ، مر کر پلٹو گے نا تو پچھتاؤ گے، جیتے جی پلٹ جاؤ۔ بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ
जो जिंदगी में पलट जाते हैं। पलटो, सच्ची तौबा करो। नमाज की बरकत से जिंदगी पुरसुकून होगी, पुरवकार होगी, रिस्क में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी, अल्लाह सुकून की नींद अता फरमाएगा। मेरे आका फरमाते जो लोग नमाज छोड़ देते हैं अल्लाह उनकी नींद से चैन उठा लेता है। बेनमाजियों के घरों से बरकत उठ जाती है। जब अज़ान होती है तो रूए जमीन की पूरी दौलत समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह रोजी भी देता है, रोजी में बरकत भी देता है। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको सिर्फ रोजी मिलती है, बरकत नहीं मिलती। तौबा कर लो, पलट जाओ। अल्लाह मुझे आप सबको नमाजों की तौफीक अता करे। अल्लाह हम सबको नमाजों का पाबंद बनाए। आज अहद कर लो, जान चली जाएगी कभी नमाज नहीं छूटेगी तो इंशाअल्लाह फिर एक दिन वो आएगा कि आप लोगों को बताओगे कि कोई कादरी फकीर आया था, उसके कहने पे हमने मिलाद के इजलास में तौबा की थी, नमाज के पाबंद बने थे, उस दिन से आज तक नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। मस्जिदों को वीरान मत करो, आबाद करो। मिलाद का पैगाम ये है, हुजूर वीरान करने नहीं मस्जिदों को आबाद करवाने आए थे। इसके लिए हुजूर ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी